مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 91 میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3414۔ عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما يهودي يعرض صلته أوتي بها شيئا قريبا فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا فذهب عليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكر فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ في أخرى فأكون أفضل من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بساقته يوم الطور أم بعث قبلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اپنا سودا بیچ رہا تھا اور اس کے بدلے میں جو اس کو قیمت دی جا رہی تھی اس یہودی کو وہ قیمت ناپسند آئی، یعنی وہ کم تھی، اس کو وہ ناپسند آئی۔ تو اس یہودی نے کہا اس رب کی عزت کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں سے افضل بنایا، تمام انسانوں سے افضل بنایا۔ ایک انصار صحابی ٹھہرے تھے انصار میں سے، اس نے جب یہ سنا کہ ایک یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں میں افضل اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، تو وہ انصاری صحابی اٹھا اور زور سے اس یہودی کے پاس جا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے لوگوں میں اور انسانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افضل بنایا، حالانکہ ہمارے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، حضور کی ذات ہمارے اندر موجود ہے۔ اور وہ یہودی سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا اور اس نے یہ جا کر شکایت کی، آپ کے اس غلام نے مجھے تھپڑ مارا، اور آقا علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے وجہ بتائی، تو حضور علیہ السلام نے ناپسندگی کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے آگے جو جملہ فرمایا وہ بڑا توجہ والا طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تفضل بین انبیاء اللہ، آقا نے فرمایا انبیاء میں آپس میں انبیاء کو آپس میں فضیلت نہ دو۔ اب پہلے اس ٹکڑے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا، اس کا معنی اور تشریح آج اس درس میں ہم سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تفضل بین انبیاء اللہ، انبیاء میں آپس میں انبیاء کرام کو آپس میں فضیلت نہ دو، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کا معنی، اس کا تشریح، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بڑا توجہ طلب ہے۔ دوستو علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اس کے بہت سے معنی لکھے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ انبیاء میں آپس میں انبیاء کے اندر فضیلت اس طرح نہ دو کہ دوسرے نبی کی گستاخی ہو، دوسرے نبی کی تنقیص ہو، دوسرے نبی کی شان گھٹ رہی ہو، کرنے سے حضور نے منع فرمایا، کیونکہ جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ پہلا معنی حضور نے یہ بیان فرمایا لا تفضل بین الانبیاء، کہ انبیاء میں ایک دوسرے کو انبیاء کرام کے اندر ایسی فضیلتیں نہ دو کہ دوسرے نبی کی شان کم ہو جائے اور دوسرے نبی کی عظمت دکھے ہی نہ، اس فضیلت سے حضور نے منع فرمایا۔ اور دوسرا علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حضور نے عاجزاً انکساری کے طور پر فرمایا، عاجزی کے طور پر حضور نے یہ فرمایا کہ انبیاء کو آپس میں فضیلتیں نہ دو۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا انبیاء میں آپس میں فضیلت نہ دو، تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس طرح انبیاء کے درمیان آپس میں فضیلت نہ دو کہ جو تمہارے اور کسی دوسرے نبی کے ماننے والے کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے، لڑائی کا باعث بنے اور ہاتھا پائی کا باعث بنے، ایسی فضیلت انبیاء کے درمیان آپس میں نہ دو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا لا تفضل بین الانبیاء،
یہ جو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے صحیح بخاری کا 3414 کہ انبیاء کو آپس میں فضیلتیں نہ دو، حضور نے دوسرے مقام فرمایا حضرت یونس بن متا پر مجھے فضیلت نہ دو، اس کا معنی کیا ہے دوست؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی نبی کی شان کو نہیں گھٹانا، کسی نبی کو اتنا نہیں گھٹانا کہ اس کی گستاخی ہو جائے، اس کی شان کم ہو جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے نبی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء کے سردار آقا علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو افضل المرسلین بنایا، سید الاولین و سید الآخرین بنایا، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی افضلیت پر ایمان لانا قطعی ہے، یقینی ہے، اجماعی ہے اور اکانی ہے کہ حضور علیہ السلام تمام سے افضل ہیں۔ وہ اس ٹکڑے کو لے کر یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ رسول اللہ کے اس فرمان کے بتانے کا مقصد کچھ اور تھا، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام، علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اتنی فضیلتیں دیں تمام انبیاء پر کہ ہر نبی 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ہر نبی اور ہر نبی کی امت میں شامل ہے، ہر نبی بھی نبی کا امتی ہے، آقا ان کے نبی ہیں، ہر نبی کے بھی آقا نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر شان اور مرتبہ عطا فرمایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا، کائنات کا چپا چپا میں نے چھان لیا اور دنیا کو زمین کو الٹ پلٹ کیا میں نے، لیکن میرے آقا خدا کی قسم اس دنیا میں آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث پاک میں 3148 کے اندر آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، آقا نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، یہ بات بطور فخر میں نہیں کرتا۔ اور آقا نے فرمایا اس دن ہم کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا۔ اور آقا نے فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لواہی، آقا نے فرمایا وہ جو جھنڈا ہم کے دن اللہ میرے ہاتھوں میں دے گا، میرے اس جھنڈے کے نیچے فقط میری امت نہیں ہوگی بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھی اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ مجھے یہ شان عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا، یہ فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستو کبھی بھی ایسی پوسٹ آ جائے اور حدیث کا یہ ٹکڑا آپ کے سامنے کوئی شیئر کرے، کبھی یہ نہ سمجھیں حضور کے یہ فرمانے کا مقصد نہیں تھا لا تفضل بین انبیاء اللہ کہ انبیاء کو آپس میں فضیلتیں نہ دو، مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو، ہرگز حضور کے بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میری شان انبیاء سے کم ہے۔ نہیں، حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی نبی کی شان اس طرح آپس میں مقابلہ نہ کرو انبیاء کا کہ دوسرے نبی کی شان گھٹ جائے، اور اس نبی کی شان گھٹانا یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی تنقیص ہے، یہ بھی اہانت ہے، اس سے بھی کفر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، حالانکہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، آقا علیہ السلام سرور کائنات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا صحابی کو کہ تم نے کیوں مارا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا افضل، تو حضور نے اس لیے یہ فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا لڑائی کا بحث بنا، تم نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ آگے ہیں دوسری بات، حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان میں جو شے بھی ہوگی بے ہوش ہو جائے گی۔ قرب قیامت جب سور پھونکا جائے گا اس سور میں سے جو شے بھی ہوگی بے ہوش ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، لیکن اللہ جسے بچا لے تو بچا لے۔ اس پر بھی حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان۔ آگے آقا نے فرمایا دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سور سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، جو بے ہوش ہوئے ہوش میں آ جائیں گے، جو مر گئے ہیں آج سے پہلے آج کے بعد قیامت تک جو مریں گے دوسرے سور کے پھونکنے سے تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا انا افضل من بعثا، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ دوسرے سور جب پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے حدیث پاک 4935 کے اندر سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ یہاں آئیں حضور کی ایک عظمت کا نام پہلو آپ نوجوانوں کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل 20واں پارہ آیت نمبر 87،
उसमें भी अल्लाह ने सूर का जिक्र किया। फरमाया व यौम युनफखु फिस्सूर फफज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला माशा अल्लाह। सूरह नमल में 20वें पारे में अल्लाह ने फरमाया जब सूर फूंका जाएगा, जमीन व आसमान में जो शय होगी सब बेहोश हो जाएगी, इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसे बचा ले, अल्लाह जिसे महफूज कर ले। सूरह ज़ुमर के अंदर भी अल्लाह ने सूर का जिक्र किया, लेकिन यहां फिर तखसीस हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों, जब पहला सूर फूंका जाएगा, पहला सूर, यहां से उलमाए कराम ने, अलामा कुर्तबी ने, अलामा ऐनी ने और इमाम हिफाजी ने, इमाम सावी ने, दीगर मुफस्सिरीन कराम ने, मुहद्दिसीन कराम ने ये लिखा है कि अंबिया जिंदा हैं, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो तो मर गए हैं, जिनको अभी हम दफना चुके हैं, बाद में हम दफनाएंगे, हम खुद मरेंगे, क़यामत तक जो मरेंगे वो तो मर गए। अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं। जब पहला सूर फूंका जाएगा, जो मर गए तो वो कब्रों में पड़े रहेंगे, वो तो मरे हुए हैं। अंबिया पर जब सूर फूंका जाएगा, पहला सूर, अंबिया बेहोश हो जाएंगे, अंबिया बेहोश हो जाएंगे। उस वक्त जमीन पर जो बशर होंगे, पहले सूर के वक्त, क़यामत के वक्त जो जिंदा होंगे, पहले सूर के वक्त वो मर जाएंगे। 3 दर्जे हैं दोस्तों, बड़ी समझने वाली बात। जो कब्रों में है आम इंसान वो तो वैसे मर चुके हैं। अंबिया कब्रों में जिंदा हैं, सूर के वक्त वो बेहोश हो जाएंगे, मौत नहीं आएगी अंबिया पर। तब भी आम इंसान जो उस वक्त जिंदा होंगे, पहले सूर के वक्त उन पर मौत आ जाएगी, पहले सूर के वक्त उन पर मौत आ जाएगी। अब अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं शोहदा जिंदा हैं, अंबिया जिंदा हैं, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल और फरिश्ते, ये सारे पहले सूर से जो बेहोश होंगे, इन पर मौत नहीं आएगी, आम इंसान मर जाएंगे। अब जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, दूसरा सूर, जो जिंदा थे मर गए थे, और जो पहले मरे हुए थे, दूसरे सूर के वक्त वो जिंदा हो जाएंगे। अंबिया बेहोश हुए थे, वो होश में आ जाएंगे। फर्क समझ लग गया आपको? ये नई बात है नौजवानों के लिए, थोड़ी मुश्किल होगी, टाइम भी हमारा चूंकि आगे 15-16 मिनट बाकी है। पहले सूर के वक्त अंबिया हयात हैं। क्यों? कि अंबिया पर अलामा नहीं कहते हैं मौत नहीं आई, वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हुए हैं। अंबिया कराम पर मौत नहीं आई, ये भी अकीदा रख लें। अंबिया कराम पर मौत नहीं आई, वो एक घर से दूसरे घर के अंदर मुंतकिल हुए हैं। अलामा ऐनी ये दलील पकड़ते हैं कि कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 154 के अंदर अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सूरह बकरा आयत नंबर 154 अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। अल्लामा ऐनी कहते हैं जो एक उम्मती नबी की शरीयत पर चल के नबी के दीन के लिए शहीद हो, कुरान कहता है वो जिंदा है, फिर वो नबी कैसे मर सकता है? नबी का उम्मती जिंदा हो और हम कहें माज़अल्लाह नबी मर चुका है। वो बदबख्त है लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मर चुके हैं, मट्टी में मिल चुके हैं, नबी का फैज़ बंद है। या रसूलल्लाह ना कहो, अगिस्नी या रसूलल्लाह ना कहो, अल मदद या रसूलल्लाह ना कहो, हुजूर दुरूद व सलाम नहीं सुनते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नहीं सुनते। वो अकल के अंधे हैं, उन्हें मालूम नहीं अंबिया आज भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। वो एक घर से दूसरे घर के अंदर मुंतकिल हुए हैं। उठाओ सुनन नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला हर्रम अल अर्द अन ताकुल अफसादल अंबिया। आपने ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन, हर नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अरे दोस्तों, हुजूर फरमा रहे हैं हर नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, और हम कहते हैं माज़अल्लाह मुर्दा है, फैज़ बंद है, आका अता कुछ नहीं कर सकते। इससे बड़ी बदबख्ती की कोई अलामत नहीं दोस्तों। तो ये आपने अकीदा रखना है कि अंबिया कराम जिंदा हैं। पहले सूर के वक्त वो कौन क्या होंगे? वो फ़कत बेहोश होंगे, और जो जिंदा होंगे बंदे वो मर जाएंगे। जो पहले से मरे वो तो वैसे ही मरे हैं। दूसरा सूर जब फूंका जाएगा, दूसरा सूर, उस वक्त अंबिया कराम होश में आएंगे, जो मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे, वो जिंदा हो जाएंगे। अब आए, आका ने फरमाया अना अव्वल मन बो ईसा, और कुर्बान जाएं। बड़ी अजीब हदीस पाक, बड़ी अजीब हदीस का नंबर नोट कर लें, ये काम आएगी किसी मोड़ पर, यह हदीस काम आएगी। सही मुस्लिम, जिसको कुरान के बाद सही बुखारी को दर्जा है, दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम को दर्जा है।
حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں، 7381، صحیح مسلم کا 7381۔ قربان جائیں میرے آقا آپ کے علم پر، یکل کے اندھے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن آؤ صحیح مسلم کی حدیث پاک، حدیث صحیح، آقا فرما رہے ہیں حدیث کا نمبر 7381، آقا نے فرمایا اول من یسمع رجل یلوت حوض ابلہ، آقا نے فرمایا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور قیامت کے نزدیک، آقا نے فرمایا اس کی آواز اس وقت جو سنے گا سب سے پہلے سور کی، اس وقت جو آواز سنے گا، حضور نے فرمایا وہ اونٹ رکھنے والا شخص ہوگا اور اونٹ کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ نہیں سمجھے میری بات ارے دوستو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت اس سور کی آواز پہلے کون سنے گا؟ حضور نے آج سے کئی ہزار سال پہلے بتا دیا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، اول من یسمع رجل یلوت حوض ابلہ، آقا نے فرمایا وہ اونٹ رکھنے والا شخص ہوگا اور جس وقت سور پھونکا جائے گا وہ اپنے اونٹ کے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ حضور اس کے عمل کو بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، ابھی تک وہ شخص پیدا نہیں ہوا، وہ قرب قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا۔ قیامت کے نزدیک کے شخص کی بات کر رہے ہیں، جب بالکل قیامت قریب ہوگی، سور پھونکا جائے گا قیامت کے نزدیک، اس وقت سب سے پہلے سور کی آواز کون سنے گا؟ مصطفیٰ اس شخص کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ ارے یہ نادانو، اس سے بڑی نادانی کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ سور پھونکا جائے گا اور پہلے کون سنے گا۔ پھر آقا نے فرمایا اول من بعث، سبحان اللہ، میں جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا انبیاء ہوش میں آئیں گے، مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور جب زندہ ہوں گے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کی طرف، میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوگا، اور آقا نے فرمایا لا ادری، میں از خود نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کو بے ہوش کیا بھی ہے نہیں کیا، کیونکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو چکے ہیں، جب اللہ نے تجلی فرمائی تھی کوہ طور پر وہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا نہیں۔ اب اس بات کا بھی آپ کو آخر میں اینڈ میں بتا دوں دوستو، یہ بھی آقا کی شان ہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ حضور سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جزوی فضیلت اللہ نے عطا کر دی، کلی فضیلت حضور کو حاصل ہے، کلی فضیلت حضور کو حاصل ہے، لیکن جزوی فضیلت اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہلے بے ہوش ہو چکے ہیں، اللہ اس سور سے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش نہیں کرے گا، اس سے محفوظ کر لے گا۔ آقا نے فرمایا ام بعث قبلی، یا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو دوستو آج کی اس درس سے بخاری کے اندر ہم نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا لا تفضل بین الانبیاء، اب بالکل ہم آخر کی طرف آ گئے ہیں، ہمارے 7-8 منٹ ہمارے درس کے باقی ہیں، پوری حدیث کا نچوڑ سن لیں تاکہ عقیدے کی جو نئی نئی باتیں سنی وہ آپ لے کر جائیں۔ آقا نے فرمایا لا تفضل بین الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، انبیاء کو آپس میں فضیلت نہ دو۔ جوانوں جب یہ حدیث تمہارے سامنے آئے، وہ اس حدیث کا ٹکڑا پیش کرے، کبھی کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت حاصل نہیں، میری فضیلت نبی پر بیان نہ کرو، مجھے انبیاء پر افضل نہ سمجھو، کبھی حضور نہیں بتانا چاہتے تھے، بلکہ حضور کو تو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سید المرسلین بنا کر بھیجا، اور سب سے بڑی دلیل محدثین کرام فرماتے ہیں، سب سے بڑی دلیل کہ جب شب معراج اللہ نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو کھڑا کر دیا اور اکٹھا کیا، اور حضور کو بھی وہاں معراج کی شب اللہ نے جو ہے اتار دیا، اور وہاں فرمایا کہ مابو آپ کی سواری یہاں بھی رکے گی۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں اکمل اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں شب معراج حضور نے جو 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی، ہر نبی حضور کا امتی بن کر پیچھے کھڑا تھا، حضور مصلی امامت پر ان کو امامت کروا رہے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ساری فضیلتیں، ساری شانیں، ساری عظمتیں حضور کی ذات میں جمع کر دی ہیں۔
اگر حضور سے کوئی افضل نبی ہوتا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اس دن پھر حضور مصلی پر نہ ٹھہرتے، کوئی اور نبی مصلی پر ٹھہرتا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مقتدی بنا کر جو پیچھے ٹھہرایا، اور اللہ نے حضور کو آگے ٹھہرانے کا، اور جبرائیل نے ہاتھ پکڑا حضور کا اور عرض کیا رسول اللہ آج آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور یہ مقتدی، یہ سارے انبیاء آپ کے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو محدث نے کر فرماتے ہیں فَتَمَّ لَهُ أَشْرَفَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ، وہ جو شب معراج حضور نے امامت کروائی، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے افضل اور اعلیٰ حضور کی ذات کو بنایا ہے، حضور کی ذات کو بنایا ہے۔ اور دوسرا عقیدے کی یہ بات، یہ جو حضور نے فرمایا سور پھونکا جائے گا، اور اس سے بھی یہ بھی عقیدہ آپ نے رکھنا ہے، جب سور پھونکا جائے گا اس سور سے انبیاء کرام مستثنا ہیں، اس سور کا اثر انبیاء پر نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں وہ بھی سن لیں۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جو مر چکے ہیں عام لوگ، ایک انبیاء کرام، ایک جو اس وقت زندہ ہوں گے، جو اس وقت جب سور کے وقت جو مر چکے تو وہ مر چکے ہیں، پہلے سور کے وقت انبیاء بے ہوش ہو جائیں گے اور عام لوگ مر جائیں گے، انبیاء کرام حیات ہیں، اس سور کے وقت بھی انبیاء پر موت نہیں آئے گی، اللہ انبیاء کو بے ہوش کر دے گا۔ اور دوسرے سور کے وقت حضور نے فرمایا انبیاء ہوش میں آ جائیں گے، جو مر چکے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، جامع ترمذی کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا اور مجھے ہوش آئے گا، اور میں اپنی قبر انور سے سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، اور قربان جائیں اس محبوب کے ذکر خیر میں آئے ہیں، اور اس محبوب کے درس سے صحیح بخاری میں، اور اس محبوب کی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا جب میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا میرے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے پہلے سے کھڑے ہوں گے، وہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور آقا نے فرمایا وہ مجھے ان فرشتوں کے جھرمٹ میں، کسی کے لیے کوئی سواری ہوگی، کسی کے لیے کوئی سواری ہوگی، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سر کے بل چل رہا ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی کس سواری پر، کوئی کس چیز پر۔ آقا نے فرمایا اس دن شب معراج جو براق مجھے سواری کے طور پر اللہ نے دی اور میں شب معراج گیا تھا، اس دن وہ براق میرے لیے لائی جائے گی۔ آخری 3-4 منٹ دوستوں بڑی عظمت والی بات آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا پھر جب میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گا، میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گا، قربان جائیں اللہ میدان محشر کو پہلے سجا دے گا، کیونکہ دولہا اب آ رہا ہے، امام الانبیاء اب آ رہے ہیں۔ اب چشم تصور میں منظر لائیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام بیٹھے ہوں گے، ان کی امتیں بیٹھی ہوں گی، امت محمدیہ بھی بیٹھی ہوگی، اولیاء بیٹھے ہوں گے، اللہ عرش پر جلوہ فروز ہوگا۔ اس وقت مصطفیٰ کی سواری 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں براق پر حضور بیٹھے ہوں گے، اور حضور کی سواری میدان محشر کے اندر داخل ہوگی۔ اور جب داخل ہوگی، امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا آقا کی جب سواری داخل ہوگی، انبیاء کرام کے لیے اس دن صوفے سیٹ ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، سبحان اللہ، انبیاء کرام کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اولیاء کرام نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، عام لوگ ننگی زمین پر بیٹھے ہوں گے۔ ادھر حضور کی سواری آ گئی، انبیاء کرام دیکھیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جیسے کوئی نیا آدمی آ جائے ہم بھی دیکھتے ہیں یار اس کو کہاں بٹھائیں، انبیاء دیکھیں گے ساری کرسیاں تو فل ہو چکی ہیں، اب دولہا آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، سید المرسلین آ رہا ہے، اب یہ کہاں بیٹھیں گے؟ تمام انبیاء کے درمیان بے چینی ہو جائے گی۔ قربان جائیں جب حضور کی سواری میدان محشر میں داخل ہوگی، عرش سے اللہ آواز دے گا میرے حبیب آپ کی سواری کسی کرسی کے پاس نہ ٹھہرے، کسی نور کے ٹیلے کے پاس نہ ٹھہرے، میرے محبوب آپ کی سواری میرے عرش پر آ جائے، آج ہر کوئی زمین پر ہوگا، ایک تو اور میں عرش پر ہوں گے۔ وہ امام الانبیاء، وہ سید المرسلین، اس محبوب علیہ السلام کی آج ہم نے عظمتیں سنی۔ اللہ پھر عرش پر محبوب کو بلائے گا اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کرسی لائی جائے، اللہ کے عرش کی دائیں جانب کرسی لگائی جائے گی، اور اللہ فرمائے میرے حبیب آؤ آج اس کرسی پر تشریف فرما ہو جاؤ۔ آقا فرمائیں گے یا اللہ میں نہیں بیٹھتا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ دوستو اس دن بھی حضور اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا میں امت کو تکتا رہوں گا۔ اس محبوب کے ذکر خیر میں آئے ہیں دوستو، اس محبوب علیہ السلام کے میلاد میں اور درس سی بخاری میں آئے ہیں۔ ہر اتوار یہ درس ہوتا ہے دوستو،
आधे घंटे का हमारा ये दर्स होता है। बिला नागा इस दर्स में तशरीफ़ लाया करें। हर इतवार इसी तरह हजूर की अज़मतें बयान होती हैं, वो भी सही बुखारी से हजूर की शानें बयान होती हैं, अज़मतें बयान होती हैं। आज का पुरफितन दौर है, हर जवान जो है फितनों में मुब्तला हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए, नेट के ज़रिए अपने आप को अल्लाह रसूल से दूर कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को उसने सुनना शुरू कर दिया है जिन लोगों के सुनने से उसके दिल से हजूर की मोहब्बत ख़त्म हो रही है, हजूर का इश्क ख़त्म हो रहा है, आका की ताज़ीम ख़त्म हो रही है, और हजूर के बारे में उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे हैं। हजूर की ज़ात के बारे में तरह तरह के सवालात उसके जहन में उभरते हैं। दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में ज़रूरी है कोई ऐसी मजलिस हो, कोई ऐसी महफिल हो जो हमें इन फितनों के दौर से बचाए, जो हमारे दिल के जंग को उतारे, जो हमारे दिलों पे जलते हुए चिराग की हिफाजत करे और हमें इन फितनों से महफूज करके हजूर के गुंबत खदरा की तरफ तवज्जो करे। दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए 2 साल होने वाले हैं। बिला नागा हर इतवार इशा की नमाज के बाद 30 मिनट का ये दर्स होता है, उसमें खुदारा तशरीफ़ लाया कर। इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। मैं हर रोज़ कहता रहता हूँ, ना कोई फ़ंड दे रहा है, ना आप फ़ंड लेने के लिए आते हैं। मेरी एक आरज़ू है कि ये नौजवान हजूर के ग़ुलाम बन जाएँ, हजूर के आशिक बन जाए। इस दुनिया ने इन जवानों को हजूर से काफ़ी दूर कर दिया है। ये जवान इस काबिल नहीं है कि हजूर से दूर हो जाएं। ये खूबसूरत जवान जहन्नुम की आग में जलने के काबिल नहीं है, ये तो जन्नत में जाने के काबिल है। जन्नत तब मिलेगी जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, हजूर का अदब होगा, हजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम होगी। और ताज़ीम ऐसे नहीं आती, ताज़ीम मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने से आती है, हजूर की अज़मत सुनने से आती है, हजूर की मजलिस में बैठने से आती है। तो दोस्तों, जहाँ भी ऐसी मजलिस हो उसमें हाजिर हुआ करें, उसमें आपका फ़ायदा है। आधा घंटा हफ्ते में क्या चीज़ है। दोस्तों, आप सुन चुके हैं हजूर मैदान महशर में कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कहेंगे मौला मैं नहीं बैठता, अपनी उम्मत को खड़े होकर तकता रहता हूँ। आज उम्मत अगर हजूर को टाइम ना दे, हजूर के लिए 30 मिनट न निकाले, फिर हम हजूर के सामने क्या चेहरा लेकर जाएंगे। तो आज के इस पुरफितन दौर में ज़रूरी है कोई ऐसी मजलिस हो, महफिल हो जो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब का महफिल मिलाद में और दर्स बुखारी में शामिल होना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।